بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے نفسیاتی عارضے کے متعلق بات کرنی ہے کہ جس کی طرف ہم لوگوں کا زیادہ تر دھیان ہی نہیں جاتا۔ سچی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے قبل تک میں بھی اس بڑے عارضے کو نہیں جانتا تھا، لیکن جو ہی مجھے اس کے متعلق علم ہوا تو مجھے اپنے بچپن سے لے کر آج تک کے جو بچے اپنے اسکولوں اور کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کے بہت سارے ایسے مسائل جو شاید آج تک ہم سمجھ ہی نہیں سکے، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کی معلومات ہی نہیں تھیں، وہ میرے نظروں کے سامنے فلم کی طرح دوڑنے لگے۔ میری مراد اے ڈی ایچ ڈی سے ہے۔ شاید آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے لیے یہ چیز ایک نئی چیز ہوگی۔ اے ڈی ایچ ڈی مخفف ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر سینسٹیوٹی ڈس آرڈر کا، جس کے اندر معاملہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی زیادہ تر تو اس کی اٹینشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہی بہت کم ہے، یعنی کہ ذہن کی توجہ اور فوکس جو ان سا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، یا بعض دفعہ لمحاتی طور پہ یا لمبے عرصے کے لیے وہ ہائپر ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ آرام سے اپنے فوکس کو کسی ایک جگہ مرکوز کیے سے کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور ادھر ادھر اچانک جو سا ہے اس کی اٹینشن جانی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ طریقے سے ٹی وی دیکھ سکتا ہے، اور آبویسلی صحیح طور پہ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں بھی اے ڈی ایچ ڈی ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے متعلق میرے خیال کے مطابق نہ میڈیا نے کبھی زیادہ بتایا، اور بہت سارے لوگ کیونکہ اس کے متعلق معلومات نہیں رکھتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو مختلف طریقے سے پیار سے جھڑکے دے کے اور بہت دفعہ مار پیٹ کر کے بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن نہ صرف کہ وہ اس میں ناکام ہوئے بلکہ بچے بیچارے اے ڈی ایچ ڈی کے علاوہ کئی اور قسم کی کمپلیکس قسم کے ایشوز کا شکار بھی ہو گئے۔ بیسیکلی جیسا کہ اس کی ٹرم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اے ڈی ایچ ڈی اصل میں دماغ کے فوکس سے ریلیٹڈ ایک ایسا عارضہ ہے جس کی وجہ سے بچہ، کیونکہ نارملی یہ بچپن میں ہی نمودار ہو جاتی ہے، اور جو ویسٹ ہے وہاں پہ اکثر اوقات اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن یا تشخیص ہے وہ بچپن سے ہی ہو جاتی ہے۔ تو بچہ کیونکہ اپنے فوکس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا، تو کیونکہ اس میں یا تو اس کی فوکس کی جو ٹائم لیمٹ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جیسے اگر وہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کتاب کو زیادہ دیر دیکھ نہیں سکے گا، ٹیچر کا اگر لیکچر سن رہا ہے یا ٹیچر کوئی بات کر رہی ہے تو کیونکہ اس کی توجہ جو سی ہے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لیکچر یا ٹیچر کی گفتگو، یا ہو سکتا ہے ماں باپ اس کو کسی وقت کوئی چیز سمجھا رہے ہوں، کھانے کی ٹیبل پہ پڑھائی کے متعلق، کھیل کود کے متعلق، یا ویسے اس کی اخلاقی طور پر کوئی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو والدین کے لیے یہ بہت چیلنج کی وجہ ہو سکتی ہے کہ بچہ ان کو یہ صاف طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا۔ ہمارے یہاں کے معاشرے میں ایسا کرتے ہوئے بچے کے متعلق اس کو ڈھیٹ، غبی، نکما، خبیث اور اس طرح کے القابات سے نوازا جا رہا ہوتا ہے، بغیر کسی اس بات کے سوچے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے بعض چھوٹے بچوں کو اینک لگ جاتی ہے، اور اینک لگنے سے پہلے ایک تجربہ ماں باپ کو ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز دکھائی جائے دور کی یا نزدیک کی، یا اسے کہا جائے کہ فلانی چیز اٹھا کے لے آؤ، تو وہ ماما کدھر ہے، ماما کدھر ہے ولی رٹ لگا رہا ہوتا ہے، اور ماں شاید یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، حالانکہ اس کی آنکھوں کا چیک اپ نہیں ہوا ہوتا، اور پیرنٹس بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی آئی سائٹ کا مسئلہ ہے، جو صحیح طور پہ نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے یا اینگل سے درست نہ ہونے کی وجہ سے پڑی ہوئی چیز یا سامنے کی چیز اس کو نظر نہیں آ رہی۔
لیکن اب ماشاءاللہ پیرنٹس کے اندر کیونکہ وہ یہ مسئلہ اب جان رہے ہیں، اکثر چھوٹے بچوں کو آپ نے اینکیں لگی دیکھی بھی ہوں گی، تو دیٹ مینس کہ ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اگر اس طرح کا بچہ بہیو کرے کہ سیڑھیوں سے لڑکھڑائے یا کسی چیز سے ٹھوکر لگے یا ٹی وی دیکھتے یا کلاس میں بلیک بورڈ دیکھتے ہوئے وہ بلر یا صحیح طرح پہ نظر نہیں آ رہا، تو ماں باپ اکثر فوری طور پہ اس کا میڈیکل چیک اپ کرا لیتے ہیں۔ اور پھر بہت سارے بچوں کو آپ نے آج تک دیکھا آج کل اینک جو سی ہے بہت ہی چھوٹی عمر میں لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اے ڈی ایچ ڈی کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کی اپنی کیونکہ تربیت کے اندر یہ ٹرم یا یہ مسئلے کے متعلق تعارف نہیں ہے، تو وہ نارملی اپنے بچے کو یا غبی سمجھیں گے اگر وہ توجہ نہیں دے پا رہا، یا اس کا سپین آف توجہ یا فوکس بہت کم ہے، یا اگر وہ ہائپر ایکٹیو ہے، یعنی کہ ایک جگہ بیٹھتا ہی نہیں ہے، جسے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کو چین ہی نہیں ہے، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر پھر رہا ہے۔ تو بیسیکلی یہ دونوں مسائل اس بیچارے بچے کے اندر فوکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ صرف اے ڈی ایچ ڈی کا یعنی کہ فوکس کا کم ہونا یا ایک دم ہائپر ہو جانا صرف بچوں میں ہوتا ہے، کیونکہ جس کی یہ چیز پرابلم ایشو بن جائے تو اس کی ٹین ایج بھی ایسی گزرتی ہے اور اس کا ایڈلٹ ٹائم بھی ایسے ہی گزرتا ہے۔ ٹین ایج کے اندر کیونکہ وہ بڑی کلاسز میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ اس کی پڑھائی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور اس کی جو سی ہے کیونکہ اس کا سپین آف اٹینشن ہی کم رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے بعض بچوں کو آپ نے شکایت کرتے دیکھا ہوگا کہ ماما یا بابا مجھے یہ چیز یاد نہیں ہوتی۔ اس بیچارے کو یاد کیا خاک ہوگی جو ایک چیز کا جو اس کا فوکس ہی ٹھیک نہیں ہے، نہ وہ کتاب پڑھتے ہوئے فوکس صحیح رکھ پا رہا ہے، نہ ٹیچر کی بات سنتے ہوئے فوکس رکھ پا رہا ہے، تو کیسے اس کی میموری صحیح طرح فنکشن کرے گی؟ اسی طریقے سے ایڈلٹہوڈ کے اندر اگر وہ کسی جاب کے اوپر ہے، تو اگر اس کو کمپیوٹر کی سکرین پہ اگر وہ کام کرنے والا بندہ ہے اور اپنی ڈیفیشٹ کی وجہ سے فوکس کے جو ان سے اے ڈی والی چیز ہے، اٹینشن ڈیفیشٹ والی، وہ زیادہ تر سکرین کو دیکھ ہی نہیں سکتا، یا ایک ایسا کام جس میں کوئی کیلکولیشن یا میتھمیٹکس یا ایک بہتر طور پہ تحریر لکھنی ہے، چاہے ٹائپنگ سے، چاہے پین سے یا پینسل سے، تو اس کا فوکس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے وہ والا جو کام ہے وہ پرفارم ہی نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اور ایسے جو ہمارے کام کرنے والے ہیں، خاص طور پہ ان کے باسز کی زندگی عذاب اس لیے ہوئی ہوتی ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ فلاں 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 کو میں نے کام دیا، وہ 5 منٹ میں یہ کر کے لے آیا اور اس کو گھنٹہ گھنٹہ لگ دیتا ہے اور یہ پھر بھی غلط کام کرتا ہے۔ اچھا، کیونکہ اس کی بہت زیادہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے، اور بہت سارے نفسیاتی پرابلمس کو جس طرح میں پچھلی ویلاگس میں بھی بات کرتا ہوں کہ بعض دفعہ زیادہ جو ان سا لالچی آدمی ہے یا غصہ کرنے والا بندہ ہے یا نارسسٹ ہے، ہم اس کو یہ بات ذہن میں نہیں لاتے کہ اس کو کوئی نفسیاتی عارضہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی جو ظاہری خد و خال یا اس کا بیہیویئر ہے، ہم اس کو اچھا یا برا یا ویلن اس طرح کا چیز قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ مجبور ہوتا ہے اپنی برین کے سٹرکچر کی وجہ سے۔ تو جو اے ڈی ایچ ڈی بھی ہے یہ بھی ایک بیہیویئرل پرابلم نہیں ہے، یہ برین کے سٹرکچر کے اندر ایک ایسا ایشو ہے جس کے اندر برین کے وہ حصے جو خاص طور پہ انالیٹکس کو، یا وہ حصے جو چیزوں کے ویژن کو، یا وہ حصے جو چیزوں کو انالائز کرنے کے بعد ان کی سمجھداری کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے ایک سیربیلم ہے، پری فرنٹل کارٹیکس ہے، اس کے اندر سٹرکچرلی بایولوجیکلی کوئی پرابلم آ گئی ہوتی ہے۔ اس بایولوجیکل پرابلم کی وجہ سے اٹینشن کا ڈیفیشٹ ہوتا ہے، یا بعض دفعہ ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے کیونکہ برین کے وہ حصے اس چیز کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یا اس کام کو پرفارم کرنے کے لیے ہمیں کتنا وقت درکار ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اے ڈی ایچ ڈی ہے، اس وجہ سے پیرنٹس کو اور اسکول کے ٹیچرز کو اور ایون یونیورسٹی کے اساتذہ کو بھی یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے
کیونکہ ہماری بچوں کی بہت بڑا زندگی کا حصہ جو سا ہے وہ تعلیمی جو ان سے ادارے ہیں اس میں سے گزرتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اے ڈی ایچ ڈی کی ایشو کو ہم اس کی پروفیشنل لائف ہونے سے پہلے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیں اور اس کی مینجمنٹ اور کیور کی طرف بھی چل جائیں، تاکہ جب وہ اپنی لائف کے اندر یا اپنی پروفیشنل لائف کو سٹارٹ کرتا ہے، بے شک پڑھائی کی صورت میں کے بعد نوکری کی صورت میں یا کاروبار کی صورت کے اندر، تو اس کے لیے اور اس کی جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کے فوکس کی کمی یا پرابلم کی وجہ سے اس کا جو آفس انوائرمنٹ ہے یا اس سے جو کام کی توقعات ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اے ڈی ایچ ڈی کا علاج تو 100% موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال اے ڈی ایچ ڈی کی دوائیاں بھی موجود ہیں، اور سائیکولوجیکل کونسلنگ اور سائیکولوجیکل جو سی تھراپی ہے سی بی ٹی وغیرہ کے نام سے، یا اس میں میرے خیال میں این ایل پی بھی بہت کام آ سکتا ہے، کیونکہ آپ نے بیسیکلی خاص طور پہ جتنا بچہ چھوٹا ہو 3 4 5 سال کا اور اس کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے آپ کو کہ اس کو یہ چیز ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آئیڈیلی کسی سب سے پہلے سائیکیٹرسٹ کو دکھا لیں۔ ہو سکتا ہے دوائی سے اس کا پروسیس آف جو برین کے کیمیکلی اسٹرکچر میں پرابلم ہوئی ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی سائیکالوجسٹ یا کسی لائف کوچ کے ساتھ اس کو چیزوں کو دیکھنا، پروسیس کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو لے کے چلنا بھی سکھایا جا سکتا ہے۔ جتنا ارلی یہ کیا جائے گا اتنا جلدی یہ چیز بہتر ہوگی۔ میں ایک دفعہ پھر این ایف والی مثال دوں گا کہ بچے کی آنکھیں کمزور ہیں، اس وجہ سے وہ گرتا پڑتا ہے یا ٹھوکریں کھا رہا ہے یا اس کو بلیک بورڈ نظر نہیں آ رہا، جتنی جلدی اس کو یہ پتہ چل جائے گا اتنی جلدی اینک لگنے کے بعد اور آنکھوں کے علاج کے بعد وہ کم از کم مزید خراب ہونے کی بجائے، اگر وہ مکمل طور پہ فوری طور پہ ٹھیک نہیں بھی ہوتا تو کم از کم وہاں تک رک جائے گا۔ اسی طریقے سے جو اے ڈی ایچ ڈی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، نمبر 1 یہ جتنی جلدی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں اتنا زیادہ پیرنٹس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے میرے خیال کے مطابق جو میں دوسرے عارضوں کے متعلق بھی بات کرتا ہوں، آپ سائیکیٹرسٹ لائف کوچ کے پاس ضرور جائیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، چاہے نارسسٹ کوئی ہو، چاہے کوئی او سی ڈی کا بندہ ہو، چاہے بائی پولر ڈس آرڈر ہو، چاہے شیزوفرینیا کا ہو، چاہے اے ڈی ایچ ڈی کا ہو، چاہے آٹزم کا ہو، پیرنٹس کو اور گھر کے ماحول کو ڈاکٹرز یا کونسلر کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ والا ایشو بھی ایک ایسا ایشو ہے کہ مثال کے طور پر کونسلر تو یا سائیکالوجسٹ جو ان سے ہے وہ آپ کے بچے یا ٹینیجر یا بڑے بندے کو صرف ٹیکنیکس بتائے گا کہ یہ استعمال کیسے کرنی ہے۔ اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے کولیگز، اس کی بیوی یا اس کا خامند یا اس کے جو بچے ہیں، وہ اصل میں اس کو وہ ٹیکنیکس کو ریمائنڈ کرانے والے لوگ ہیں کہ جی آپ کو اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں۔ خاص طور پہ جب وہ ہائپر ہو تو اس کو باتوں میں لگایا جائے، اس کو کول ڈاؤن کیا جائے۔ وہ جو اسے ادھر ادھر دوڑتا بھاگ رہا ہے، یا اگر کوئی خاتون خانہ ہے وہ ہانڈی عجیب و غریب طریقے سے پکانی شروع ہو گئی ہے، آرام سے کھڑی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے سبزی کو عجیب طریقے سے جلدی کاٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ بعض عورتیں اپنی جنسی انگلیاں بھی زخمی کر لیتی ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا ایک بات یاد رکھیے کہ جو بھی نفسیاتی مسئلہ ہوگا یا عارضہ ہوگا، اٹس اے کلیکٹیو ایکسرسائز۔ جس طرح بہت سارے لوگوں نے نارسزم میں میرے سے پوچھا، میں نے خیر اپنے طور پہ جو سیٹرڈے کا میرا رات 10 بجے لائیو سیشن ہوتا ہے اس میں بھی میں نے بتایا، اگر ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس کو نہیں دیکھ سکے ہوں گے تو میں مختصر اے ڈی ایچ ڈی کے بہانے یہ چیز بتا دوں کہ بیسیکلی بیمار تو بیمار ہے۔ آپ کو ایز اے ڈاکٹر بن کر یا ایز اے ایک کونسلر بن کر گھر کے اندر آپ کو اپنی ہمت جٹانی پڑے گی، بڑھانی پڑے گی، موٹیویٹ ہونا پڑے گا، اور سیکھنا پڑے گا کہ ان لوگوں کو ہینڈل کس طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ ڈاکٹر کے ساتھ مل کر پیشنٹ کی ہینڈلنگ کے اندر کام نہیں کریں گے تب تک اس کا 50% کام تو ہو رہا ہوگا،
جو بلکہ جو آدھا کام ہے جو زیادہ ضروری ہے اس کی فیملی کا انوالو ہونا، وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو آج کا مقصد صرف یہی تھا کہ جب بھی آپ کسی بچے کو بہت زیادہ اٹینشن ڈیفیشٹ دیکھیں یا ہائپر دیکھیں تو ایک دفعہ اس کی اے ڈی ایچ ڈی کے ہونے کو چیک کرا لیں۔ لیکن آپ پلیز اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ جو بچہ ابھی تھوڑا سا ایک دفعہ بھی اس نے کہا کتاب نہیں پڑھ رہا، پڑھی جا رہی، مجھے یاد نہیں ہو رہا، یا چپ کر بیٹھ رہا ہے یا ادھر ادھر چھلانگے لگا رہا ہے، تو ہر ایک کو اے ڈی ایچ ڈی کا پیشنٹ نہیں سمجھنا۔ ایٹ لیسٹ اگر کوئی بچہ اس طریقے سے اس طرح کا بیہیویئر 6 منتھس تک آپ آبزرو کرتے ہیں تو تب کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ اے ڈی ایچ ڈی کا پیشنٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی اہم نوعیت کی چیز ہے جس میں تمام پیرنٹس اور ٹیچرز کو بہت خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔